میرا دکھ یہ ہے، آپ کا دکھ یہ ہے کہ ہم نے اس امت کو زوال میں دیکھا، ہم نے کشمیر میں ذبح ہوتی مائیں بہنیں اور بیٹے دیکھے، روہنگیا کے اندر مسلمانوں کی نسل کشی ہوتے دیکھی، ہم نے فلسطین کے اندر لہو بہتا ہوا دیکھا، درد ہی درد پھیل گیا۔ آج ان یتیموں کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ 3 مارچ 1924 کو ہم یتیم ہو گئے تھے، سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی تھی، ورنہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک مسلمانوں کا تسلط، اور لوگ ڈرتے تھے اگر خلیفہ نے اعلان جہاد کر دیا تو پھر تمہیں پوری دنیا میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یتیم جانتے تھے ہمارے سر پہ کوئی کھڑا ہے، بیوائیں اپنے آپ کو بے آسرا نہیں سمجھتی تھی، بوڑھے سمجھتے تھے کہ ہمارا آسرا یہ لاٹھی ہی نہیں، اس دنیا میں بیٹھا ہوا خلیفہ بھی ہے۔ لیکن پھر دنیا کے 3 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی سلطنت صرف دنیا کے 3% حصے پہ سمٹ گئی، اور آج 56-57 اسلامی ملکوں کے اندر ہم تقسیم ہیں، اور اس تقسیم کا نتیجہ ہماری ہوا اکھڑ گئی۔ خلافت کی مرکزیت ہمارے پاس موجود نہ رہی۔ خلافت سے تصور لے کے یورپ نے اپنی صف بندی کی، اور یہ کتنے ملک جڑ کر کے ایک یونین بناتے ہیں اور ہماری وحدت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر، اور مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی کبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ آج وہ ہدف حاصل کر چکے ہیں۔ آج فلسطین کے اندر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، دنیا کا میڈیا خاموش ہے، یہ جو خبریں ہمارے تک پہنچ رہی ہیں یہ باقاعدہ سینسر ہو کے آ رہی ہیں، یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ تصاویر آ جاتی ہیں، کچھ بلکتے روتے بچے، کوئی بین کرتی مائیں اور کوئی فریاد کرتے بوڑھے ہماری جانب دیکھ رہے ہیں۔ ہماری جانب کیوں دیکھ رہے ہو؟ ہم تمہاری مدد کو نہیں پہنچنے والے۔ گلی میں 3 اوباش کھڑے تھے، تو کھڑے کھڑے ان کی شرط لگ گئی کہ دیکھتے ہیں ہم میں سے سب سے بڑا بے غیرت کون ہے۔ تو یہ ثابت کرنے کے لیے گلی میں ایک بوڑھی خاتون آ رہی تھی جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اور اس کو ٹیک ٹیک کے چل رہی تھی۔ ایک اوباش آگے بڑھا اور اس بوڑھی خاتون کے بڑھاپے کا لحاظ کیے بغیر اس کو دھکا دے دیا، وہ گر گئی۔ بہت بڑی بے غیرتی کا اس نے ثبوت فراہم کر دیا۔ لیکن دوسرا آگے بڑھا اور اس نے اس گری ہوئی بوڑھی خاتون کے اوپر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ اب تیسرے کی باری تھی، لیکن وہ ساکت کھڑا تھا، اور وہ بوڑھی خاتون تھوڑا سا سنبھلی اور اس نوجوان کو کہتی ہے تو سب سے بڑا بے غیرت ہے۔ تو ان 2 نوجوانوں نے پوچھا کہ کارنامے تو ہم نے سر انجام دیے، اور سب سے بڑے بے غیرت کی ڈگری تم لے گئے ہو، اور یہ بھی تمہیں کہہ رہی ہے۔ کہا تم نہیں جانتے یہ خاتون میری ماں لگتی ہے۔ آج اسرائیل نے ان کو مارا، برطانیہ کا وزیر اعظم جنگی جہاز کے اوپر بیٹھ کے ان گرے ہوئے مفلوک الحال لوگوں پر بم برسانے کے لیے خود پہنچا، لیکن وہ کہہ رہے امت مسلمہ تم بے غیرت ہو، ہم تمہاری مائیں لگتی ہیں، ہم تمہاری بہنیں لگتی ہیں، ہم تمہاری بیٹیاں لگتی ہیں۔ ایک یہودی ایک پردہ دار خاتون کے اوپر شراب پھینکتا ہے اور باقی آوازیں کستے ہیں، لیکن وہ دیکھ رہی ہے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے امت مسلمہ کی طرف۔ تمہاری مدد کو میری بہنوں کوئی پہنچنے والا نہیں ہے۔ یہ 56-57 اسلامی ملکوں کی فوجیں کرتب دکھانے کے لیے ہیں۔ ہمارے میزائل سسٹم، ہمارے اسلحہ جات، ہمارے ٹینک، ہماری توپیں، ہمارا ایٹم بم تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہیں مرنا پڑے گا، سسک سسک کے مرنا پڑے گا۔ یہ امت تمہاری مدد نہیں پہنچے گی، 40 ملکوں کی مشترکہ فوج بھی تمہاری مدد کو نہیں پہنچے گی، حرم سے بھی کوئی آواز نہیں اٹھے گی، نہ عجم سے کوئی آواز اٹھے گی۔ آج امت مسلمہ ایک تن مردہ ہے، OIC مردہ گھوڑے کی طرح ہے۔ بیت المقدس کے ایک کونے کو آگ لگی تھی تو یہ OIC بنی تھی، اور آج پورے فلسطین کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ وہاں یتیم ہی یتیم فریادیں کر رہے ہیں، وہاں بیواؤں کی سسکیاں ہیں۔ ہم اس حالت کو کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ نہ ہماری عدالت میں قرآن ہے، نہ ہماری معاشرت میں قرآن ہے، نہ ہماری معیشت میں قرآن ہے، نہ ہمارے مقننہ میں قرآن ہے۔ آج قرآن صرف 2 جلدوں میں بند کر کے ہمارے طاق پہ سجا ہوا ہے۔ یہ نظام حیات تھا، ہم آج تک اسی برطانوی قانون پر جی رہے ہیں، ہم قرآن کا ضابطہ نہیں لا سکے۔ 56-57 اسلامی ملک، مجھے بتاؤ آج کسی کو کوئی کہیں سے نکال دے تو دوسرا ملک نیشنلٹی دے دیتا ہے، اس کو شہریت دے دیتا ہے۔ آج اسلام کو ملک بدر کیا گیا۔ بتاؤ 56-57 اسلامی ملکوں نے
کس نے اس کو شہریت دی ہے؟ کہاں جمہوریت، کہیں بادشاہت، کہاں شخصی نظم۔ 56-57 اسلامی ملکوں میں اسلام گھومتا رہا۔ میں غریب الدیار ہوں، مجھے شہریت چاہیے، لیکن کسی نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ در عجم گردیدہ ہم در عرب، مصطفیٰ نایاب ارزاں بو لہب۔ اقبال کہتے ہیں میں عجم میں بھی گھوما ہوں، میں عرب میں بھی گھوما ہوں، مجھے ابو لہب بھی ملا ہے، مجھے حضور کا نظام کہیں نہیں ملا۔ آج دین نبی دا وانگ یتیماں تے گھر کس تکے کھاوے۔ اے فلسطین کے یتیموں، تم اکیلے یتیم نہیں ہو، اس وقت اسلام بھی غریب الدیار ہے، اس کا کوئی وطن نہیں ہے۔ آج اسلام اپنے نظام کے ساتھ کہیں موجود نہیں ہے، اور یہ پستی اور یہ زبونحالی، یہ ذلت، یہ نکبت، یہ رسوائی ہمارا مقدر کیوں نہ ہو، قرآن سے دوری کے نتیجے میں رسوا ہو گئے۔ ہمارے دردوں کا مداوا قرآن ہی ہے، ہمارے دکھوں کا علاج قرآن ہی ہے۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اقبال نے کہا اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر نہیں جی سکتا۔ اور پھر آگے چل کے کہا فاش می گوئم آن کے در دل مزمرست، این کتاب نیز چیزیں دیگرست۔ کہا جو میرے سینے میں پوشیدہ ہے میں کھل کے نہ کہہ دوں، یہ کتاب نہیں کوئی اور ہی شے ہے، یہ زندگی بانٹ دیتی ہے، یہ اٹھا دیتی ہے گری ہوئی قوموں کو۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے اس قرآن سے جڑنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، اگر کوئی بزدلی دکھاتا ہے تو وہ بزدلی کی موت مر جائے گا، لیکن اسلام نے غالب ہونا ہے۔ یہ دکھ، یہ اذیت، یہ تکلیفیں، یہ اس وقت جو حالت ہے فلسطینیوں کی، دردناک صورتحال ہے، لیکن اقبال نے کہا تھا کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ کتنے ستاروں کا خون ہوتا ہے، پھر جا کے سحر کا سپیدہ نمودار ہوتا ہے۔ شہادتیں ہوتی ہیں، اذیتوں سے لوگ گزرتے ہیں، پھر نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ نتیجہ انشاءاللہ پیدا ہوگا اور امت کو انشاءاللہ غالب آنا ہے۔ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کی اشرافیہ، ایک دو ممالک کے علاوہ، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ بیان بازی کی حد تک اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے رسمی کارروائیاں کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اوپر 56-57 اسلامی ممالک جو ہیں، ان کے حکمران، اشرافیہ اور بڑی بڑی فوجیں کہاں کھڑی ہیں۔ سفارتی سطح پہ خلوص کے ساتھ کوشش کی جائے، اور اگر لگتا ہے کہ یہ کوششیں برآور نہیں ہوں گی تو ہمارے پاس یہ راستہ موجود ہے جہاد کا۔ جب آپ کے پاس طاقت ہوگی، توانائی ہوگی، تو پھر آپ کی سفارتی بات بھی مانی جائے گی۔ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی حکار بے بنیاد۔ حضرت موسیٰ اگر کلیم اللہ تھے، ایک ان کا وصف تھا، لیکن دوسرے ہاتھ میں عصا بھی تھا۔ جہاد کا آپشن موجود ہے آپ کے پاس، اور انہیں پتا ہو اگر ان کی بات سفارتی سطح پہ نہیں مانے گی تو یہ راستہ ان کا کھلا ہوا ہے اور اس سے گریز نہیں کریں گے، تو پھر آپ کی بات سفارتی سطح پہ مان لی جائے۔ لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ چیخ چلا کے رو کے جو ہے وہ پھر خاموش ہو جائیں گے، تو وہ آپ کی اشک شوئی بھی نہیں کریں گے، محض ایک رسم کے طور پہ کاروائیاں ہوں گے اور بات ختم ہو جائے گی۔ سلامتی کونسل اقوام متحدہ ہمیں کیا دے گی؟ وہ تو استعمار کی باندھی ہے، ہمارے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ امت کو اپنا پلیٹ فارم فراہم کرنا ہوگا، اور امت کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ہمارے پیغمبر نے جو راستہ جہاد کا دیا ہے اسی راستے پہ چلنا ہوگا۔ پھر دیکھنا کہ کس طرح کفر دم دبا کے بھاگتا ہے، گھٹنوں کے بال آتا ہے۔ مسلمان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اگر وہ غیرت پہ آ جائے تو۔ دوسرا، اس وقت وہاں بیچارے لوگ سسک رہے ہیں، ان کے پاس دوائیں موجود نہیں ہیں، اور ان کے پاس غذائی قلت ہے، مکان ان کے ختم ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 52,000 لوگ بے گھر ہو گئے، اور کہیں اس سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے، یہ تو ان کی رپورٹ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں آسودہ زندگی دی ہے، تو ہم آدھی روٹی کھا لیں اور آدھی روٹی ان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھیجنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ہم نے ادارۃ المصطفیٰ کے تحت وہاں کام کا آغاز کیا ہے۔ اگر کوئی ہمارے پہ اعتماد کرنا چاہے تو ہم بھی اس خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ آج سے وہاں غزہ کے اندر اللہ کی توفیق سے کام کا آغاز ہو گیا ہے ان کی نصرت اور اعانت کے لیے۔ باقی مختلف ذرائع ہیں، ان کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کو اطمینان ہو جہاں تو یہ کام کرنے کا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا اور دیگر جو ابلاغ کے ذرائع ہیں وہ بہرحال اس دور کے اندر مؤثر ہیں، اور ان کے ظلم کو، جبر کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ ایک اچھا ذریعہ ہے۔ اور اس مرتبہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر ان کے جور و ظلم سامنے آئے ہیں۔ پہلے ان کا اپنا میڈیا تھا، میڈیا پہ قبضہ ہوتا تھا اور کچھ باہر نہیں نکلنے پاتا تھا،
لیکن اس مرتبہ کیسے کیسے مناظر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اور لوگوں کا جذبہ اور جوش و خروش آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے. تو ہمارے پاس جو بھی ٹولز ہوں ان کے ذریعے سے ہم ان کی آواز کو پوری دنیا کے اوپر پہنچائیں. یہ ہمارا کام ہے جو ہمیں ہر صورت کرنا چاہیے. اسی طرح ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. اپنے ملک کی بنی ہوئی مصنوعات کو متبادل کے طور پر استعمال کریں. ترکی کی مصنوعات کو متبادل کے طور پر استعمال کریں. کفر کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے ترکی, وہ چبھتا ہے ان کی آنکھوں کے اندر کہ کس طرح اس کو مٹا ڈالیں. تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ سیاحت کرنے جاتے ہیں تو ترکی جائیں دیگر مغربی ممالک کی بجائے. ترکی میں انبیاء کی قبور موجود ہیں, صحابہ کی قبور موجود ہیں, اور ترکی میں سابق کہف کا غار ہے. ہماری تاریخ ہے ترکی میں بہت ساری, تو وہاں دیکھیں اور وہاں ان کے لوگوں کا جذبہ اور ان کا ایمان اور ان کا اخلاق پھر پاکستانیوں سے جس طرح وہ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. ترکی کی مصنوعات کو استعمال کریں, دیگر بلاد اسلامیہ کی مصنوعات کو استعمال کریں, پاکستان کی مصنوعات کو استعمال کریں. معیار میں کم ہی کیوں نہ ہوں کوئی بات نہیں ہے, مصنوعات جو ہیں وہ اپنے ملک کی, اپنے وطن کی استعمال کریں. تو بائیکاٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ان کو مالی نقصان ہوگا اور جو ہے وہ مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہوگا. اسی طرح جو ہے وہ ان کی اخلاقی مدد کریں. جو صحافی ہیں وہ ان کے لیے لکھیں, جو بولنے والے ہیں علماء وہ تقریروں میں, تحریروں میں, گفتگو میں لوگوں کو اویئرنیس دیں. اتحاد امت کے ذریعے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. امت اگر متحد ہو جائے, جغرافیائی تقسیمیں, لسانی عصبیتیں اور باہمی ہماری ذاتی رنجشی اور نفرتیں جو ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں اور جس سے امت کا اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے, یہ بدبختی ہوتی ہے. تو ان ساری تقسیمات کو رد کر کے حضور کے نام پر, قدس کے نام پر, قرآن کے نام پر, توحید کے نام پہ ہم جمع ہو جائیں. الکفر ملت واحدہ, سارا کفر ایک ملت ہے, تو مسلمان کیوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں؟ حضور کے نام پہ سب جمع ہو جائیں. امت کی وحدت اس بات کا پیغام ہے کہ دشمن کے چھکے چھوٹ جائیں. میں اپنے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کو کہتا ہوں اپنی اولادوں کو بہت اچھا پڑھائیں, ان کی دینی تربیت آخری حد تک کریں اور ان کی جو دنیاوی تعلیم ہے اس کو بھی بہتر سے بہترین انداز میں آگے لے کے جائیں. وہ ہر شعبے کے اندر آگے بڑھ کے شعبے کے اہم منصب تک پہنچیں اور ان کے اندر جو راسخ مسلمان ہے وہ مضبوط تر ہو, وہ آپ کی آغوش سے گزرا ہے, وہ وہاں جا کر کے بھی جو ہے وہ پکا سچا مسلمان ہو. سب لوگ اس طرح جب آگے جائیں گے تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا. لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم سوائے چیخنے چلانے کے, صدائے احتجاج بلند کرنے کے اور کچھ نہیں کر پائیں گے. تو بہرحال غالب تو آنا ہی آنا ہے اسلام نے, وہ پھر ہم نہیں ہوں گے, پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو منتخب کر لے گا ہماری جگہ پہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری نسلیں اسلام کی نشأت کے کام آئیں, اسلام کی نہضت کے کام آئیں, تو اس کام کے لیے ہم اپنی نسلوں کو, اپنی اولادوں کو, اپنے رجال کار کو تیار کریں. کہ روایت کے کلمات ہیں, فرمایا کہ اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو فَلْيَلْعَنِ الْيَهُودِ, تو یہودیوں پر لعنت بھیجو, اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا. چونکہ یہود بدترین دشمن ہے اسلام کے, اور انہوں نے ہر دور میں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشوں کے جال بنے. کابل سے کندھار تک, قلعہ جنگی سے دشت لیلا تک, تورا بورا سے تقریر تک, موصل سے بغداد تک, جاوا کے ساحل سے لے کر رباط کے کوچہ و بازار تک, القدس سے کشمیر تک, نیل سے کاشغر تک, پوری دنیا کے اوپر اہل اسلام کے اوپر ظلم کی جو سیارات پھیلی ہے, ذرا دیکھیے کہ اس کے اسباب کیا ہیں. یہود و ہنود کا اور یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ, اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا, اور اس وقت ہم جس حالت میں ہیں کسی سے مخفی نہیں. ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا, جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے, کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں, آنے والے دور کی دھندلی سے ایک تصویر دیکھ. جو کچھ ہوا اس کا پیش منظر اگر دیکھیں پس منظر کے حوالے سے تو وہ بڑا بھیانک اور خطرناک ہے. ہماری شاہ کاٹی گئی, اور جب سارا خون بہ گیا تو وہاں پٹرول بھرا گیا. جب پھیپھڑے پٹرول سے بھر گئے تو ان لاشوں کو آگ دی گئی, اور جب وہ اچھلتے تھے رقص سے, بسمل کے تماشے کرتے تھے, تو امریکی گنڈے کہہ لگاتے تھے. یہ کل کی کہانی ہے. شبرغان کی طرف جانے والے کنٹینروں کے اندر کس قدر طالبان بھر دیے گئے اور انہیں ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیا گیا. اور بتاتے ہیں کہ جب پیاس کی شدت ہوئی تو وہ ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے تھے, اور جب شبرغان جا کے کنٹینر کھولے گئے تو 3 یا 4 افراد کے علاوہ باقی سارے جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے وہ موت کی گھاٹ اتر چکے تھے. وہ تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں اور ہم ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھائیں, یہ قطعاً گنجائش نہیں ہے. اسلام نے واضح طور پہ ہمیں پیغام اور حکم دیا, اور قرآن کے الفاظ اور قرآن کے بابرکت حروف
ہمیں نور دے رہے ہیں اور ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھب دے رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو کبھی بھی دوست نہ بنانا. بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن یتولہم منکم، تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، فإنہ منہم، تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا. اس کے طور طریقے، اس کی عادتیں، اس کی زندگی کا ڈھب ان کے مطابق ڈھل جائے گا، کیونکہ دوستی کا نتیجہ یہ ہے المرء علی دین خلیلہ، بندہ جس کا دوست ہو تو اس کا مذہب اور اس کے خیالات اور اس کی عادات ضرور اپنا لیتا ہے. اس لیے روکا گیا کہ برے بندے کی صحبت سے بچا جائے. علامہ رومی کہتے ہیں تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. کہا جہاں تک ہو سکے برے کی صحبت سے بچ. کہا برے کی صحبت برے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. پھر فرمایا اگر سانپ لڑ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، زندگی کو خطرہ ہے، اور اگر برا یار لڑ جائے تو ایمان کو بھی خطرہ ہوتا ہے. اس لیے ان لوگوں کی صحبت سے دور رہنا اور نفور رہنا، اس کی ہی ترغیب دی گئی ہے. تو اس لیے قیامت سے قبل توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن 40 سال قبل توبہ کا دروازہ بند ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا. پھر کوئی توبہ کرنا چاہے گا بھی، بلکہ ہر کوئی توبہ کرنا چاہے گا، لیکن پھر توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. اسی طرح اور بہت سارے واقعات قیامت سے قبل جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے، جن کی نشاندہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. حضرت حذیفہ بن اسید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور ہم کسی امر میں بات کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کی حضور ہم قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نشانیاں پوری نہ ہو لیں. ان میں سے ایک حضور نے دھوئیں کا ذکر فرمایا، دوسرا دجال کا تذکرہ کیا، تیسرا دابت الارض یعنی یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ کیا کہ وہ نکلیں گے. اس طرح سورج کا مغرب سے نکلنا، اس کا ذکر کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا. اسی طرح حضور علیہ السلام نے زمین کا 3 جگہوں سے بیٹھ جانے کا ذکر کیا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں. زمین دھنس جائے گی نیچے، اس کا ذکر کیا. اور یمن کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو دھکیل کر کے شام کے میدان میں لے آئے گی، اس کا تذکرہ کیا. فرمایا جب تک یہ نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی. تو یہ قیامت کے آنے سے قبل جو ہیں وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی. اس کے علاوہ قیامت آنے سے کچھ اس سے بھی پہلے نشانیوں کا ظہور ہوگا، جس کا ذکر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حدیث جبریل اس پہ بہت معروف ہے، جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کہتے ہیں ہم حاضر تھے کہ ایک شخص آیا کہ جس کے سیاہ کالے بال تھے اور سفید رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا. اہل مدینہ سے وہ تھا نہیں، اور اس کے چہرے پر، لباس پر، بشرے پر آثار سفر بھی ظاہر نہیں تھے. اگر مقامی ہوتا تو ہم جانتے ہوتے، اور اگر باہر سے آیا ہوتا تو اس کے چہرے پر، لباس پر جو ہے وہ سفر کے آثار ہوتے. اس زمانے میں اس طرح کے سفر تو نہیں تھے آسانی اور سہولت والے، تو جو بھی سفر کر کے دور سے آتا تو اس کا چہرہ بتاتا یہ مسافر ہے. تو کہا مسافر لگتا نہیں تھا اور اہل مدینہ سے تھا نہیں. ہم پریشان تھے کہ یہ کون ہے، لیکن وہ آیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنے زانو بچھا کر کے بیٹھ گیا. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں گھٹنے اس نے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں سے جوڑے اور حضور کی خدمت میں یوں ادب سے بیٹھ گیا. پھر اس نے حضور علیہ السلام سے اسلام کے بارے میں پوچھا. حضور علیہ السلام نے جواب دیا. پھر اس نے کہا بالکل آپ نے سچ فرمایا ہے. ہم حیران ہوئے، خود ہی سوال کرتا ہے تو خود ہی تصدیق کرتا ہے. پھر اس نے حضور سے ایمان کے بارے میں پوچھا. حضور نے کچھ ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے، تو اس نے کہا بالکل صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے. تو ہم پھر حیران ہوئے کہ خود ہی یہ سوال پوچھ رہا ہے اور خود ہی اس کی تائید کر رہا ہے. پھر اس نے احسان کے بارے میں پوچھا تو حضور علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اس نے کہا آپ نے سچ کہا. پھر اس کے بعد اس نے کہا مجھے اب قیامت کے بارے میں بتائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ہے وہ مسئول سائل سے عالم نہیں ہے. تو اس نے کہا اچھا پھر مجھے قیامت کے کچھ نشانیاں بیان فرما دیں. تو حضور علیہ السلام نے اس شخص کو جو نشانیاں بیان فرمائیں وہ یہ تھی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی
بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، ننگے پاؤں والے اور ننگے بدن والے، تم دیکھو گے کہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال تھوڑی دیر تک وہ حضور کی خدمت میں بیٹھا رہا، اس کے بعد جب چلا گیا تو تھوڑی دیر گزری تو حضور نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا یہ جبریل امین تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ تو حضرت جبریل امین نے آ کر کے حضور سے جو 4 سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا قیامت کب آئے گی اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے یہ نشانیاں بیان فرمائیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور یہ نشانی اب ہمارے سامنے ہے کہ آج اولادیں اپنے جو ہے وہ ماں باپ کی آقا بنی ہوئی ہیں، بیٹی آج ماں کی حکمران بنی ہوئی ہے۔ یہ دور جس کی نشاندہی کی وہ بالکل آج ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں، بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث اذ جاء اعرابی فقال متی الساعہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص حاضر ہوا، اس نے حضور سے کہا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال کیا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آقا کریم علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کر دیا گیا تو سمجھ لے قیامت آ گئی۔ جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا تو سمجھ لے قیامت آ گئی ہے۔ قالا کیف اضاعتها، عرض کی حضور امانت کو ضائع کرنا کیا مفہوم رکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تشریح پوچھی حضور سے، تو حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ سماعت کیجئے۔ قال اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، فرمایا جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو سمجھ لے کہ قیامت آ گئی۔ جب مسندوں کے اوپر مسندوں کے حقدار نہیں ہوں گے، جب زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن آ جائے گا، جب تخت و تاج کے مالک غدار، بے دین اور نااہل لوگ ہوں گے، جب تخت و تاج کی حکمرانی اور مسلح و امامت کے مسند کے اوپر بیٹھنے والے بھی نااہل ہوں گے، تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، اور قیامت کا پھر انتظار کرنا۔ آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، ہم ذرا نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو جس بھی منصب پر ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں، الا ماشاءاللہ کثیر تعداد یہی ہے کہ نااہل لوگ جو ہیں وہ عالی مرتبت مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ان کے حقوق کو اور ان کے انتظام کو بھی نہیں جانتے، جو اس مسند کے تقاضوں سے بھی آگاہ نہیں ہیں، وہ بھی اس مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، یہ ہمارے بچپن کی کہانی ہے، کہ ایک مرتبہ اسمبلی میں بحث ہوئی آبپاشی کے بارے میں، کہ فصلوں تک معقول پانی نہیں پہنچتا اور جو ہے وہ فصل اچھے طریقے سے جو ہے وہ نہیں اگ پا رہی، اور ہمارا ملک زرعی ملک ہے، تو اس کے بارے میں سوچا جائے۔ تو بہرحال اس پہ جب بحث شروع ہوئی تو ایک رکن اسمبلی اٹھا، اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فصلوں تک پانی پہنچتا ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے جو پہنچتا بھی ہے وہ بھی راستے میں جو بجلی والے ہیں وہ بجلی نکال لیتے ہیں، اب وہ بجلی نکل چکی ہوتی ہے پانی سے، اب وہ خالی پانی جو ہے وہ فصلوں کو کیا کرے گا؟ تو جب نااہل لوگ ایسی مسندوں کے اوپر اور ایسے مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ہم لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں، تو پھر آپ قیامت کا انتظار کیجئے، پھر قیامت آنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 لفظوں کے اندر قیامت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما لی۔ یہ میں نے آپ کو اپنے بچپن کی کہانی سنائی ہے، لیکن اس دور کی کوئی ایک کہانی ہو تو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس دور میں تو جو عالی مرتبت مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے انہیں سورہ فاتحہ تک نہیں آتی، سورہ اخلاص تک نہیں آتی ہے، تو اب بتاؤ کہ یہ قیامت کے قرب کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھیں جس تخت پہ بھی، جس تاج پہ بھی اور جس مسند اور منصب پہ بھی جو موجود ہے، کیا وہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے یا اس کی اہلیت رکھتا ہے؟ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ اور رومی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ سگ وزیرو گرگ میرو موشرا درباں شود این ارکان سلطنت ملک را ویراں شود۔ یہ ایک دردناک کہانی ہے، لیکن قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے آپ اس بات کو سمجھیں اور حضور علیہ السلام کے فرمان کی روشنی کے اندر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے
کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال تک حضور کی نوکری کی ہے، اور کہتے ہیں 10 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے اف بھی کہا ہو. کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا کہ میرے ہاتھ سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا، ازواج مطہرات جو ہیں وہ اس پہ ناراض ہونے لگتی تو حضور علیہ السلام روک دیتے، فرماتے اسے کچھ نہ کہو، اس برتن کی عمر ہی اتنی لکھی ہوئی تھی، یہ اتنے عرصے کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا. تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ ازواج مطہرات کو بھی روکا کہ وہ مجھے جھڑکے نہ. خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سنین، میں نے پورے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے. بلکہ جب آپ کہیں گے کہ حضور کے خادم کا نام کیا ہے، سارے صحابی حضور کے خادم ہیں، لیکن نام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا آئے گا. یہ حضور علیہ السلام کے خادم خاص ہیں اور حضور سے بہت ساری باتیں انہوں نے سنی ہیں. تو ان باتوں میں سے ایک بات کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا. آج لفظ زیادہ ہو گئے ہیں، انفارمیشن زیادہ ہو گئی ہے، لیکن جس کو علم کہا جاتا ہے، جو مومن کے سینے کا جمال اور نور ہے، آج وہ اٹھا لیا گیا ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی جتنا علم آج ہے اتنا علم پہلے تو نہیں تھا. آج کوئی غزالی دکھاؤ، کوئی رازی دکھاؤ، کوئی رومی دکھاؤ، کوئی احمد بن حنبل جیسا شخص دکھاؤ، کوئی محمد بن حسن شیبانی جیسا شخص دکھاؤ، کوئی امام ابو حنیفہ کہ نالین کی خاک جیسا شخص بھی دکھاؤ. تو یہ ایک غلط بات ہے کہ جی پہلے زمانے میں اتنا علم نہیں ہوتا تھا، اب علم بہت زیادہ ہو گیا، جی علم بہت زیادہ پھیل گیا. علم نہیں پھیلا ہے، یہ چند معلومات ہیں، انفارمیشن کا دور ہے اور خبریں ہیں. جو علم ہے جو کہ مومن کے سینے کا جمال ہے اور باطن کا نور ہے، جو زندگی کی راہوں کو اجالتا ہے اور زمانے کو مالک کی دہلیز کے قریب کرتا ہے اور انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، وہ علم جو ہے وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے. اور حضور سے پوچھا گیا کہ حضور علم سینوں سے اچک لیا جائے گا، سینوں سے کھینچ لیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، علماء اٹھا لیے جائیں گے. جب علماء فوت ہو جائیں گے تو ان کی جگہ اس درجے کے لوگ نہیں آئیں گے، پھر زوال پذیر سلسلے ہوتے چلے جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا. جب سینے علم سے خالی ہو جائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی. اس لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، کائنات کی ہر شے علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہے. حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندروں اور دریاؤں کے اندر مچھلیاں بھی علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہیں. انہیں پتہ ہے علماء ہیں تو کائنات مارز وجود میں آئی تو موجود رہے گی، اگر علماء نہیں ہوں گے تو کائنات جو ہے وہ بالکل قیامت کا شکار ہو جائے گی. تو پہلی چیز حضور نے ارشاد فرمایا ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا. ویکثر الجہل، اور جہالت عام ہو جائے گی. علم کی جگہ جو ہے وہ جہالت عام ہو جائے گی. آج علماء نہیں رہے ہیں، آج ہم جو ہے وہ انحصار کرنے لگے ہیں چند ٹیلی ویژن چینلوں پہ، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر بیٹھے بہت سارے لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں. یہ ایک الگ داستان ہے، ایک الگ کہانی ہے کہ کس طرح سے علم کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. یہ جہالت کی کثرت ہے. اور تیسری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی، وَيَكْثُرَ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا. نظر کا زنا یہ تو اس زمانے کے اندر برا رہا ہی نہیں ہے، لوگ اس میں کوئی آر ہی نہیں سمجھتے. کسی کی بہن اور بیٹی کو دیکھنا اور اپنی آنکھوں کو شہوات سے بھرنا یہ بندہ محسوس ہی نہیں کرتا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زنا زنیا بہی ولو بہی تان دارہی، جس نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا، اگرچہ وہ اپنی دیواریں اونچی اونچی کیوں نہیں کر لیتا. اگر آج کوئی کسی کی بہن بیٹی پر اپنی نظروں کو غلیظ کرتا ہے تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری بہن اور میری بیٹی کسی کی گندی نظروں کا شکار نہیں ہوگی؟ یہ مقافات عمل ہیں. گندم از گندم بروید جو سے جو، از مقافات عمل غافل مشو. اس لیے بدکاری پھیل جائے گی، نظر کی بدکاری اور ہر طرح کی بدکاری. اور یہ اتنا برا اور کبھی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں اسے کھلی بے حیائی قرار دیا ہے. آج میڈیا کے ذریعے، آج انٹرنیٹ کے ذریعے اور یہ جو موبائل پیکج کی مصیبت نکلی ہے، اس سے معاشرے کا امن خراب ہو گیا اور معاشرے کے اندر حیا کا جوہر جو ہے وہ لوٹ لیا گیا ہے. اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ناول چھینیں اور ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ اس طرح کی مخرب اخلاق سیڈیز چھین لیں اور ان کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن دیں اور رسول کریم علیہ السلام کی احادیث تھمائیں.
اور ان کو راہ حق کا مسافر بنائیں. یہ ذمہ داری ہے والدین کی. کل قیامت کے دن ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی. عرض کیا گیا وہ کیسے؟ فرمایا ایک عورت کو حکم ہوگا جہنم کا تو وہ عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلایا جائے. باپ کو بلایا جائے گا, یا اللہ یہ میرا باپ ہے, میں اس کی بیٹی, میری تربیت کا جوہر اس کے ہاتھ میں تھا, آج جن بدکاریوں اور گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ ہے. وہ باپ جس نے اپنے بیٹی کو سب کچھ دیا, اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے اپنے پلاٹ بیچ دیے, جائیدادیں فروخت کر دیں, نہیں دیا تو دین نہیں دیا. کل قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو, اس کے باپ کو بھی پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ. عرض کرے گی نہیں مالک میرے بھائی کو بلایا جائے. بھائی کو بلایا جائے گا, مالک یہ میرا بھائی ہے, میں اس کی غیرت تھی, میں جن راہوں پہ چل کر کے تیرے عطاب اور تیرے قہر و غضب کی حقدار بنی اس کا ذمہ دار یہ ہے. اگر یہ مجھے روکتا, اپنی آبرو کی حفاظت کرتا, اپنی ناموس کا پہرا دیتا تو میں ان راستوں کی مسافر کیسے بنتی؟ میری خرابی کا ذمہ دار یہ ہے. اب وہ بھائی کیا جواب دے گا جو چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہو کے آنے اور جانے والی بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری بہنیں اور میری بیٹیاں گھر میں محفوظ ہیں؟ وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو, اس کے باپ کو بھی پکڑو, بھائی کو بھی پکڑو, جہنم میں لے جاؤ. عرض کرے گی نہیں مالک میرے شوہر کو بھی بلایا جائے. بلایا جائے گا, مالک یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی, میری تربیت کا جوہر ماں باپ کے بعد اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کے پاس طلاق کی دھمکی ایسی چیز تھی, مجھے جو چاہتا منواتا اور جس انداز میں ڈھالنا چاہتا مجھے ڈھال لیتا, لیکن اس نے مجھے کبھی راہ حق کی طرف نہیں بلایا تھا. وہ شوہر کیا جواب دے گا جو خود اپنے دوستوں کو چائے پہ بلا کے اور اپنی بیوی کو سامنے برہنہ منہ بٹھا کے بعد میں اس کے حسن کی داد مانگتا ہو, بتاؤ بھابی کیسی ہے؟ تو وہ کیا جواب دے گا قیامت کے دن؟ ارشاد ہوگا اس کو بھی پکڑو, اس کے باپ کو بھی, اس کے شوہر کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی جہنم میں لے جاؤ. عرض کرے گی نہیں مالک میرے بیٹے کو بھی بلایا جائے. بیٹے کو بلایا جائے گا, مالک یہ میرا بیٹا ہے, میں اس کی ماں ہوں, میرے سینے میں اس کے لیے تڑپتی ہوئی ممتا تو نے رکھی تھی, یہ روٹھ جاتا تو زندگی اجاڑ ہو جاتی. جو بھی چاہتا ضد کر کے منوا لیتا, مجھے کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو میں نے اس سے بھی گریز نہیں کیا, اس کی ہر فرمائش کو پورا کیا, اپنا زیور بیچ کے اس کی تعلیم مکمل کروائی. اگر یہ ضد کرتا کہ امی آپ نماز نہیں پڑھتی, میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا, امی آپ یہ عمل کیوں کرتی ہیں, یہ شریعت میں جائز نہیں ہے, تو میں جو ہے وہ کھانا نہیں کھاؤں گا, تو کیا میری ممتا مجبور نہ ہو جاتی؟ اس نے ساری زندگی کیا مجھے اس کے بارے میں کوئی کہا تھا, نیکی کی طرف بلایا تھا, بدی سے روکا تھا؟ جس بیٹے نے اپنی ماں سے ہر ضد پوری کروائی ہو تو اس نے صرف دین کے بارے میں کوئی ضد نہیں کی ہے, تو وہ کل قیامت کے دن کیا جواب ہوگا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو, اس کے باپ کو بھی پکڑو, اس کے خاوند کو بھی پکڑو, بھائی کو بھی پکڑو, بیٹے کو بھی پکڑو اور 5 کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ. فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو قیامت کے دن جہنم میں لے جائے گی. اس لیے میں اور آپ آج دیکھ لیں کہ ہمارا آخرت کا معاملہ کیا ہونے والا ہے اور ہم نے اس دنیا کے اندر کس طرح اپنی حفاظت کرنی ہے. چوتھی چیز جو حضور نے ارشاد فرمائی, وَيَكْسُرَ شُرْبَ الْخَمْرِ, اور شراب پینا عام ہو جائے گا. یہ قرب قیامت کی علامت ہے. آج ہماری ایلیٹ کلاس میں اور ہمارے آیان حکومت, آیان سلطنت اور سیاستدان, Look at the colors on that building over there. It's amazing. Wait, look at that over there. چلو اقصا میں تم کو میں دکھاؤں, امام انبیاء میرا نبی ہے. میرے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام, اربون سلام. I wish someone would fully support me too. I would have become a big YouTuber by now, sharing my passions and connecting with people from all over the world. Assalamu alaikum and welcome to my channel Geo Pakistan 9676. We are so happy to have you here today, so please remember to like and subscribe to our channel. Or Assalamu alaikum to all the brothers watching. Please share your lovely comments according to the video. Thank you for your support and for being a part of this journey with us today. Thank you all for your love. Now nothing can stop me from going viral. Long live Islam, long live Pakistan, and peace be upon you all.